بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: اے حبیب، اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہے، اور اگر آپ ترش مزاج سخت دل ہوتے تو یہ لوگ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ تو آپ ان کو معاف فرماتے رہو اور ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہو اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو۔ پھر جب کسی بات کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اب اگلی آیت میں ارشاد باری تعالی ہے: ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر اس کے بعد کون تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد وہی پاتا ہے جو اپنی قوت و طاقت پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و رحمت کا امیدوار رہتا ہے۔ اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے چھوڑنے کے بعد کون تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ یقیناً کوئی نہیں۔ غزوہ بدر و حنین سے دو باتیں واضح ہو جاتی ہے۔ غزوہ بدر میں کفار کا لشکر تعداد، اسلحے اور جنگی طاقت کے اعتبار سے مسلمانوں سے بڑھ کر تھا، لیکن مسلمانوں کا پورا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر تھا، جس کا نتیجہ مسلمانوں کی فتح اور کامرانی کی شکل میں ظاہر ہوا، اور فرشتوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوئی۔ جبکہ غزوہ حنین میں بعض مسلمانوں نے اپنی عددی کثرت پر فخر کا اظہار کیا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو سخت نقصان اٹھانا پڑا۔ اب اگلی آیت میں ارشاد ہے: وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اور کسی نبی کا خیانت کرنا ممکن ہی نہیں۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو خیانت کرے تو وہ قیامت کے دن اس چیز کو لے کر آئے گا جس میں اس نے خیانت کی ہوگی۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ نبی علیہ السلام کا خیانت کرنا ممکن نہیں، کیونکہ یہ شان نبوت کے خلاف ہے۔ نیز انبیاء علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، لہٰذا ان سے ایسا ممکن نہیں۔ وہ نہ تو وحی کے معاملے میں خیانت کرتے ہیں اور نہ کسی اور معاملے میں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک جنگ میں مال غنیمت میں ایک چادر گم ہو گئی۔ بعض منافقوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے رکھ لی ہوگی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس سے کئی مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ غنیمت کی تقسیم کے بغیر ناجائز طریقے پر کچھ لینا سخت حرام ہے۔ دوسرا یہ کہ نبی علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہے، اور گناہ اور نبوت میں وہی نسبت ہے جو اندھیرے اور اجالے میں ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام پر بدگمانی منافقوں کا کام ہے اور کفر ہے۔ چوتھی بات یہ کہ نبی علیہ السلام رب العالمین کے ایسے پیارے بندے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر سے لوگوں کی تہمتیں دور فرما دیتا ہے۔ اس آیت میں خیانت کی مذمت بھی بیان فرمائی کہ جو خیانت کرے گا وہ کل قیامت میں اس خیانت والی چیز کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ احادیث میں بھی خیانت کی بہت مذمت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمیوں میں ایسے شخص کو بھی شمار فرمایا جس کی خواہش اور طمع اگرچہ کم ہی ہو مگر وہ اسے خیانت کا مرتکب کر دے۔ ایک اور حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو امانت دار نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جس میں وعدے کی پابندی نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مومن ہر عادت اپنا سکتا ہے مگر جھوٹ اور خیانت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔